ایشیا کے تمام تر جو ممالک ہوں گے وہ متحد ہو کر اسرائیل کے خلاف اعلان جنگ کریں گے، اور اس جنگ کو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا مخالف مسیح جو ہے لیڈ کرے گا، اور ہر مجدون کی جگہ کے اوپر جو ہے تمام تر ایشیا کے ممالک کے بادشاہوں کو، فوجوں کو اکٹھا کرے گا، اور باقی بھی بہت سارے ممالک جو ہیں اس مخالف مسیح کا ساتھ دیں گے اور جمع ہوں گے اس مقام کے اوپر، اور اس مقام کے اوپر جمع ہو کر جو ہے جنگ لڑیں گے خدا کے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے ساتھ۔ جیسے ہندوستان کے اندر جو ہے پانی پت کا مقام میدان جنگ کے لیے بڑا مشہور ہے، بڑا معروف ہے، بڑا نام والا ہے اور بڑا بہترین ہے، ایسے ہی ہر مجدون کے حوالہ سے تاریخ دان اور مفسرین اور اسکالرز اور بہت سارے بادشاہوں نے اسٹیٹمنٹس دی ہیں کہ یہ جو مقام ہے، یہ جو میدان ہے، یہ جنگ کے لیے بہت بہتر ہے۔ مسیح یسوع کے عظیم نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، خداوند یسوع المسیح میں شاد ہوں گے اور آباد ہوں گے۔ آج آپ کی خدمت میں دا آرمگیڈن کے حوالہ سے پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں، یعنی ہر مجدون کی جنگ کے حوالہ سے۔ اسے دا بیٹل آف آرمگیڈن بھی کہتے ہیں، اور یہ تیسری اور آخری عالمی جنگ ہوگی جو کہ مابین خداوند یسوع مسیح اور اینٹا کرائسٹ کے لڑی جائے گی یا ہوگی، اور اس جنگ کو جو لیڈ کرے گا وہ ہوگا مخالف مسیح، اور مخالف مسیح کا ساتھ دے گا جھوٹا نبی، یعنی جھوٹا نبی جو ہے وہ بھی مخالف مسیح کے ہمراہ ہوگا۔ اور میں آپ کو اس حوالہ سے آگاہ کر دینا چاہتا ہوں، اور آپ نے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ جھوٹا نبی اور مخالف مسیح یہ دو الگ الگ شخصیات ہیں، ان کو آپ نے ایک نہیں سمجھ لینا، یہ دو الگ الگ جو ہے شخصیات ہیں یا الگ الگ کردار ہیں۔ اور جب ہم لسانیات کے حوالہ سے آرمگیڈن کے لفظ کے بارے میں تحقیق و تفتیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آرمگیڈن جو ہے یہ انگلش زبان کا لفظ ہے، اور ہر مجدون جو ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور عربی میں ہر مجدون کو المجیدو کہتے ہیں۔ اور جب ہم مزید لسانیات کے اعتبار سے اس لفظ کے بارے میں تحقیق و تفتیش کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ لفظ ہر مجدون دو الفاظ کا مرکب ہے، یعنی کہ ہر اور مجدون۔ ہر جو ہے اسے عبرانی میں پہاڑ کہا جاتا ہے، یعنی ہر سے مراد جو ہے پہاڑ ہے، اور مجدون جو ہے یہ اس پہاڑ کے اوپر مقام ہے یا جگہ ہے یا میدان ہے جہاں پر یہ آخری عالمی جنگ جو ہے مخالف مسیح اور جیزس کرائسٹ کے درمیان لڑی جائے گی۔ اور جب ہم ببلیکل لحاظ سے مجدون کے لغوی معنی دریافت کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بہت سارے مفسرین نے مکاشفہ کی کتاب کی تفسیر کرتے ہوئے مجدون کے جو لغوی معنی بیان کیے ہیں اپنی کتابوں میں، وہ کاٹنا، حملہ کرنا، برباد کرنا یا بربادی کی جگہ بیان کیے ہیں۔ یعنی یہ جو ہر مجدون کا میدان ہے، ہر مجدون کا پہاڑ ہے، ہر مجدون کا مقام ہے، یہاں پر جو ہے آخری حملہ ہوگا، اور اس حملے کے اندر جو ہے جیزس کرائسٹ یسوع المسیح مخالف مسیح کو برباد کرے گا، مخالف مسیح کو ہلاک کرے گا، اور مخالف مسیح کی بربادی جو ہے اسی مقام کے اوپر یا اسی میدان کے اندر ہوگی۔ اور جب ہم مکاشفہ کی کتاب 16 باب اور اس کی 16 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نئے عہد نامہ کے اندر یہ واحد ایسا ریفرنس ہے، واحد ایسی آیت ہے، واحد ایسا حوالہ ہے جہاں پر ہر مجدون کا جو ہے ذکر آیا ہے، اور اس حوالے کو میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا۔
لکھا ہوا ہے اور انہوں نے ان کو اس جگہ جمع کیا جس کا نام عبرانی میں ہرمجدون ہے۔ اور میں آپ کو اس حوالہ سے بھی بتانا چاہتا ہوں کہ حالانکہ مکاشوہ کی کتاب کے اندر صرف ایک بار جو ہے ہرمجدون کا ذکر آیا ہے، تو بھی یہ لفظ جو ہے صراحت کے ساتھ اپنی وضاحت جو ہے کتاب مقدس کے اندر پیش کرتا ہے۔ اور جب ہم پرانے عہد نامہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو پرانے عہد نامہ کے اندر دوسرا سلاطین 9 باب اور اس کی 27ویں آیت کے اندر جو ہے ہمیں ذکر ملتا ہے مجدو کے حوالہ سے، یعنی پرانے عہد نامہ کے اندر ہر مجدون کو مجدو کہا گیا ہے۔ اور اس حوالے کو میں آپ کے لیے پڑھنا مناسب سمجھوں گا۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے، لیکن جب شاہ یہودا اخزیہ نے یہ دیکھا تو وہ باغ کی 12 دری کی راہ سے نکل بھاگا، اور یاہو نے اس کا پیچھا کیا اور کہا کہ اسے بھی رات ہی میں مار دو۔ چنانچہ انہوں نے اسے جور کی چڑھائی پر جو ابلام کے متصل ہے مارا، اور وہ مجدو کو بھاگا اور وہیں مر گیا۔ یعنی اس آیت مقدسہ کے اندر ہمیں مجدو کا ذکر ملتا ہے، اور یہی مجدو جو ہے اسے نئے عہد نامہ کے اندر جو ہے ہر مجدون کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے۔ اور جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسایہ کی کتاب 13 باب اور اس کی 14 آیت سے لے کر 15ویں آیت کے اندر جو ہے ہمیں اس کے حوالہ سے مختلف معنی ملتے ہیں۔ یعنی یسایہ کے اس حوالہ کے اندر ہر مجدون کو جمع ہونے کی جگہ کے طور پر جو ہے دکھایا گیا ہے۔ جس طرح رومی سلطنت کا خاتمہ ہوا، رومی سلطنت کو تباہ و برباد کیا گیا، اسی طرح جو ہے اس حوالہ کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ آخری زمانہ کے اندر مشرق کے بادشاہ جو ہے یروشلم سے باہر ہی برباد ہو جائیں گے۔ یہ ہرمجدون کی جو پہاڑی ہے، جو ہرمجدون کا میدان ہے یا مقام ہے، یہ یروشلم کے باہر کا حصہ ہے۔ اسرائیل کا تو یہ حصہ ہے ہی، لیکن یہ یروشلم سے باہر کا حصہ ہے۔ اور خدا تعالیٰ جو ہے قوموں کو، قبیلوں کو، امتوں کو جو اینٹا کرائسٹ کا ساتھ دیں گے، اس پہاڑ کے اوپر، اس مقام کے اوپر، ہر مجدون کی جگہ کے اوپر جمع کرے گا۔ اور جمع جو ہے اس لیے خدا تعالیٰ مخالف مسیح کو ابھار کر کرے گا تاکہ انہیں ہلاک کیا جائے، انہیں برباد کیا جائے، اور انہیں جو ہے تباہ و برباد کیا جائے۔ اور سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کون کون سے جو ممالک ہوں گے وہ اس جنگ میں حصہ دار ہوں گے۔ تو میں آپ کو اس حوالہ سے بتانا چاہتا ہوں کہ جواب بڑا ہی آسان سا ہے، اور جواب یہ ہے کہ ایشیا کے تمام تر جو ممالک ہوں گے وہ متحد ہو کر اسرائیل کے خلاف اعلان جنگ کریں گے۔ اور اس جنگ کو، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، مخالف مسیح جو ہے لیڈ کرے گا، اور ہر مجدون کی جگہ کے اوپر جو ہے تمام تر ایشیا کے ممالک کے بادشاہوں کو، فوجوں کو اکٹھا کرے گا، اور باقی بھی بہت سارے ممالک جو ہیں اس مخالف مسیح کا ساتھ دیں گے اور جمع ہوں گے اس مقام کے اوپر، اور اس مقام کے اوپر جمع ہو کر جو ہے جنگ لڑیں گے خدا کے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے ساتھ۔ اور ان میں جو سر فہرست ملک ہوگا وہ روس ہوگا، چین ہوگا، نارتھ کوریا ہوگا، اور ایران ہوگا، عراق ہوگا، اور باقی بھی تمام عربی ممالک ہوں گے۔ اور ہو سکتا ہے کہ پاکستان بھی جو ہے ان ایشیا ممالک میں شامل ہو، جو اس مقام پر جمع ہوں گے خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے ساتھ لڑنے کے لیے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اگر اس وقت پاکستان قائم رہا، میری دعا ہے کیونکہ میرا ملک ہے کہ میرا ملک ہمیشہ
تک قائم رہے. لیکن یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں بائبل مقدس میں سے جو ہے پیشن گوئی کے اوپر جو ہے باتیں کر رہا ہوں، اور بائبل مقدس کے مطابق، اپنے مفسرین کے مطابق جو ہے آپ کے سامنے سچائی کو اور تحقیق کو بیان کر رہا ہوں. تو آئیں اب ہم ہر مجدون کو مختلف زاویوں سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو اپنے سرمن کے ابتدا ہی میں بتا دیا تھا کہ یہ اسرائیل میں مقیم ایک پہاڑ ہے، اور اس پہاڑ کے ارد گرد ایک شہر آباد ہے، جس شہر کو مقدس سلیمان بادشاہ نے اپنے دور حکومت کے اندر تعمیر کروایا تھا. میرے ساتھ آپ پہلا سلاطین 9 باب اور اس کی 15 آیت کو پڑھیں. یہاں پر آپ کو لکھا ہوا مل جائے گا، اور سلیمان بادشاہ نے جو بیگاری لگائے تو اس لیے کہ وہ خداوند کے گھر اور اپنے محل کو اور ملو اور یروشلم کی شہر پناہ اور حصور اور مجدو اور جزر کو بنائے. یعنی مقدس سلیمان بادشاہ نے اس شہر کو تعمیر کرنے میں اپنا کردار ادا کیا. یعنی مجدو کو، جو کہ ایک پہاڑی کے اوپر جو ہے میدان ہے، مقام ہے، شہر ہے، اسے تعمیر کروایا مقدس سلیمان بادشاہ نے اپنے دور حکومت کے اندر. اور جب ہم مزید تحقیق کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر مجدون کو ویلی جزرائیل بھی کہتے ہیں، یعنی وادی جزرائیل. یہ جو ہے ہمارے مفسرین اس کے حوالہ سے ہمیں بتاتے ہیں کہ اسے جزرائیل کی وادی بھی کہا جاتا ہے. اور جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس مقام کے اوپر، اس جگہ کے اوپر، اس میدان کے اوپر بہت ساری جو ہیں جنگیں لڑی گئی ہیں. بہت ساری جنگیں جو ہیں غیر قوموں کے درمیان اور اسرائیل کے درمیان لڑی گئی ہیں. اور میں چند ایک مثالیں جو ہیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا تاریخ میں سے، یعنی بیبلیکل تاریخ میں سے. میرے ساتھ آپ قضات کی کتاب 4 باب اور اس کی 15 آیت کو نکالیں. یہاں پر آپ کو لکھا ہوا مل جائے گا، اور خداوند نے سسرا کو اور اس کے سب رتھوں اور سب لشکر کو تلوار کی دھار سے برق کے سامنے شکست دی، اور سسرا رتھ پر سے اتر کر پیدل بھاگا. یعنی یہاں پر ہمیں ذکر ملتا ہے سسرا کے حوالہ سے، برق کے حوالہ سے، اور اس کتاب کے اندر ہمیں دبورہ کے حوالہ سے بھی ذکر ملتا ہے. یعنی یہ حوالہ جو ہے ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اس میدان کے اوپر جو ہے ایک جنگ لڑی گئی تھی جو اسرائیل کے درمیان تھی اور سسرا کے درمیان تھی، اور دبورہ نے اور برق نے مل کر جو ہے کنانیوں اور سسرا پر جو ہے یا سسر پر جو ہے فتح پائی اور انہیں جو ہے شکست دی. اور جب ہم مزید جو ہے کتاب مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں قضات کی کتاب 5 باب کی 19 آیت کے اندر بھی یہی لکھا ہوا ملتا ہے کہ دبورہ اور برق نے جو ہے کنانیوں اور سسرا کے اوپر یا سسر کے اوپر جو ہے فتح پائی. اور مزید جب ہم کتاب مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو کتاب مقدس ہمیں اس حوالہ سے بھی بتاتی ہے کہ جدعون بادشاہ نے جو ہے مدیانیوں کو اسی جگہ کے اوپر جو ہے شکست دی تھی، اسی جگہ ان کو ہرایا تھا اور اسی جگہ انہیں جو ہے شکست سے دوچار کیا تھا. یعنی تاریخی اعتبار سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میدان کے اوپر، اس مقام کے اوپر بہت ساری جنگیں لڑی گئی ہیں. اور جب ہم آگے بڑھتے ہیں اور مزید تحقیق و تفتیش کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بائبل مقدس کی تاریخ کے اعتبار سے ہر مجدون کے مقام کے اوپر کئی جو ہے سانحے بھی گزرے ہیں
اور چند ایک جو سانے اس جگہ کے اوپر گزرے ہیں، اب میں ان کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ آپ میرے ساتھ سیموئل کا پہلا صحیفہ اور اس کا 31واں باب اور اس کی 8 آیت کو نکال سکتے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ اس حوالے کو آپ پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اسی مقام کے اوپر کیا کیا جو سانحے ہیں وہ گزرے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے، دوسرے دن جب فلسطی لاشوں کے کپڑے اتارنے آئے تو انہوں نے ساؤل اور اس کے تینوں بیٹوں کو کوہ جلوبوا پر مردہ پایا۔ یعنی یہاں پر جو ہے ہمیں ذکر مل رہا ہے کہ اسی مقام کے اوپر مقدس ساؤل بادشاہ کو مارا گیا، اسے قتل کیا گیا، اور ساؤل بادشاہ کے ساتھ اس کے بیٹوں کو بھی اسی مقام کے اوپر، اسی جگہ کے اوپر، اسی میدان کے اندر جو ہے شکست دیتے ہوئے قتل کیا گیا اور مار دیا گیا۔ اور جب ہم زکریا کی کتاب 12 باب اور اس کی 12 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس حوالہ کے اندر ہر مجدون کو جو ہے بتایا گیا ہے کہ یہ بڑے ماتم کی وادی ہے، یعنی اسے بڑے ماتم کی وادی جو ہے خدا تعالیٰ کا نبی قرار دے رہا ہے۔ اور انگلش میں جو ہے اسے ایسکٹیالوجیکل بیٹل بھی کہتے ہیں، یعنی جو ہر مجدون کی جنگ ہے اسے تھیالوجیکل لحاظ سے ایسکٹیالوجیکل بیٹل کہا جاتا ہے، یعنی خدا کے دشمنوں کے لیے ماتم کا مقام، خدا کے دشمنوں کے ہلاک ہونے کی جگہ، خدا کے دشمنوں کے برباد ہونے کی جگہ، خدا کے دشمنوں کے خاتمے کی جگہ، اور خدا کے دشمنوں کو خدا جو ہے اسی جگہ کے اوپر شکست دے گا، ہرائے گا، ہلاک کرے گا اور قتل و غارت کرے گا۔ اور ہمارے جو بعض مفسرین ہیں وہ اپنی کتابوں کے اندر یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ہر مجدون کا جو پرانا نام ہے وہ نود ہے، اور جب ہم پیدائش کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو پیدائش کی کتاب کے اندر ہمیں نود کے حوالہ سے ذکر ملتا ہے کہ جب مقدس حابل کو قائن اس کا بڑا بھائی قتل کرتا ہے، اور قتل کیوں کرتا ہے؟ لکھا ہوا ہے کتاب مقدس کے اندر کہ قائن اور حابل خدا تعالیٰ کے حضور قربانی لے کر جاتے ہیں۔ جب قربانی لے کر جاتے ہیں تو خدا تعالیٰ جو ہے قائن کی قربانی کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، قائن کی قربانی کو قبول نہیں کرتا، اور حابل کی جو قربانی ہوتی ہے خدا تعالیٰ اس قربانی کو قبول کر لیتا ہے۔ اور جب خدا تعالیٰ اس قربانی کو قبول کر لیتا ہے تو جو قائن ہوتا ہے وہ غضبناک ہوتا ہے، قائن جو ہے وہ حسد کرتا ہے، قائن جو ہے غصے میں آ جاتا ہے، قائن جو ہے اپنے بھائی کے خلاف جو ہے اسے قتل کرنے کی سازش کرتا ہے، اور نہ صرف سازش کرتا ہے، کتاب مقدس میں لکھا ہوا ہے وہ اپنے بھائی کو قتل کر دیتا ہے۔ یہ ایسا قتل تھا جو اس زمین کے اوپر جو ہے انسانیت کا پہلا قتل تھا، اور حسد کی وجہ سے جو ہے قتل کر دیا قائن نے اپنے بھائی کو۔ آج کے زمانہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی بھائی کا دشمن ہے، اور جو دوست ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ وہی لوگ جو ایک دوسرے کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، وہی جب ان کے درمیان میں کوئی اختلاف ہوتا ہے یا ایک ترقی کی سیڑھی پر چڑھ جاتا ہے اور ایک جو ہے ناکام رہتا ہے تو وہ دوسرے سے جو ہے وہ حسد میں آ کر اسے یہ کوشش کرتا ہے کہ میں اسے لیٹ ڈاؤن کروں یا میں اسے گراؤں۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کی ابتدا سے ہی ہمیں یہ نظام مل رہا ہے کہ بھائی بھائی کا جو ہے اختلاف ہمیں نظر آ رہا ہے دنیا کے جو ہے ابتدا کے اندر ہی، اور قائن نے حابل کو قتل کر دیا بلا کسی وجہ کے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کوئی وجہ نہیں تھی، وہ اس کا سگا بھائی تھا، اگر اس کی قربانی قبول ہو گئی تھی تو قائن کو اس بات پر سوچو وچار کرنا چاہیے تھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ میری قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی؟
آخر خدا تعالیٰ نے مجھے کیوں قبول نہیں کیا؟ اور اسے سوچ و وچار کرنے کے بعد اس پر جو ہے غور و فکر کرتے ہوئے توبہ کرنی چاہیے تھی اور خدا کے حضور دوبارہ جانا چاہیے تھا کہ خدا باپ میری قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی؟ میری قربانی میں خدا باپ کیا کمی رہ گئی ہے؟ پوچھتا خدا سے۔ کتاب مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ ان دنوں کے اندر خدا تعالیٰ اپنے لوگوں کے ساتھ کلام کرتا تھا، اور قتل کرنے سے پہلے بھی خدا تعالیٰ نے جو ہے قائن کے ساتھ کلام کیا تھا کہ اے قائن، اگر تو اس ارادہ سے باز رہے تو کیا اچھا نہ ہوگا، بھلا نہ ہوگا تیرے لیے؟ اور اگر تو اس ارادہ سے باز نہیں آتا تو دیکھ گناہ تیرے دروازے پر دبکا بیٹھا ہے، لیکن تو اس پر غالب آ۔ خدا تعالیٰ نے اسے کہا کہ قائن اس پر غالب آ جا، لیکن قائن نے جو ہے اپنے ذہن کی سنی، اپنے ضمیر کی سنی، خدا کی نہ سنی، اور اپنے ہی سگے بھائی کو قتل کر دیا۔ اور ہمارے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ قتل کرنے کے بعد قائن جس جگہ پر جا کر رہنے لگا، وہ جگہ جو ہے، وہ مقام جو ہے، اس کا نام نود تھا۔ یعنی نود ہے جہاں پر قائن جو ہے رہنے لگا، یا قائن نے رہائش اختیار کی۔ اور جو نود ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور نود کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے لغوی معنی ویرانے کے ہیں، سنسان جگہ کے ہیں، ایسی جگہ جہاں پر کوئی نہ رہتا ہو، ایسی جگہ جہاں پر کوئی آباد نہ ہو۔ یعنی ہمارے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ نود جو ہے یہ ہرمجدون کا پرانا نام ہے۔ سوال یہاں پر جو ہے پیدا یہ ہوتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے کہ اسی جو ہے جگہ کے اوپر، اسی مقام کے اوپر آخری جنگ، یعنی آخری اور تیسری عالمی جنگ جو ہے لڑی جائے گی۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہرمجدون کا مقام ہے، ہرمجدون کا میدان ہے، یہ جنگ کے لیے بڑا مؤثر ہے، جنگ کے لیے ایک اسپیشل جگہ ہے۔ اسے جو تاریخ دان ہیں کہتے ہیں کہ یہ جگہ جو ہے جنگ کے لیے بڑی ہی موزوں ہے، جنگ کے لیے بڑی ہی بہترین جگہ ہے۔ اس جگہ کے اوپر جو ہے اچھے طریقے سے جو ہے دو مخالفین، دو جو لڑائی والے جو بادشاہ ہیں، وہ اس جگہ کے اوپر لڑائی کر سکتے ہیں، جنگ کر سکتے ہیں۔ اور تاریخ کے اندر ایک ایسا شخص بھی گزرا ہے، نپولین، اس نے جو ہے اس حوالہ سے بھی کہا تھا کہ جو ہرمجدون کا مقام ہے یہ ایسا مقام ہے جو جنگ کے لیے بہترین اور دنیا کا سب سے جنگ کے لیے اچھا اور موزوں مقام ہے۔ اور جب ہم ہندوستان کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان کے اندر جو ہے ایک ایسا مقام ہے، یعنی پانی پت کا مقام، جو جنگ کے لیے بڑا ہی بہترین مقام ہے اور بڑا ہی مشہور اور معروف مقام ہے۔ اس جو ہے مقام کے اوپر یا میدان کے اوپر جو ہے بہت ساری ہندوستان کے اندر جو ہے جنگیں لڑی گئی ہیں۔ جیسے ہندوستان کے اندر جو ہے پانی پت کا مقام، میدان جنگ کے لیے بڑا مشہور ہے، بڑا معروف ہے، بڑا نام والا ہے اور بڑا بہترین ہے، ایسے ہی ہرمجدون کے حوالہ سے تاریخ دان اور مفسرین اور اسکالرز اور بہت سارے بادشاہوں نے اسٹیٹمنٹس دی ہیں کہ یہ جو مقام ہے، یہ جو میدان ہے، یہ جنگ کے لیے بہت بہتر ہے۔ اور اسی مقام کے اوپر جو ہے مخالف مسیح، اینٹا کرائسٹ، دنیا کے تمام تر بادشاہوں کو اپنے ساتھ جوڑ کر وہاں پر جمع کرے گا اور وہاں پر جیزس کرائسٹ کے ساتھ جو ہے جنگ کی جائے گی۔ اور اس مقام کو جو ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خدا کے دشمنوں کے ذبح ہونے کی جگہ،
خدا کے دشمنوں کے خاتمے کی جگہ، خدا کے دشمنوں کو فنش کرنے کی جگہ خدا تعالیٰ جو ہے اپنے دشمنوں کو یہاں پر لا کر ختم کرے گا، انہیں ذبح کرے گا، انہیں قتل و غارت کرے گا۔ اور جب ہم متی کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو متی کی انجیل کے اندر جو ہے 24ویں باب کے اندر جو ہے ہمیں ذکر ملتا ہے نشانات کے حوالہ سے، جو آخری زمانہ کے حوالہ سے جو ہے نشان ہیں، اور یہ جو پیشن گوئی ہے یہ خداوند یسوع المسیح نے آخری زمانے کی بابت خود کی ہے کہ یہ نشان جب ظاہر ہو رہے ہوں گے تو سمجھ لینا کہ میرا آنا جو ہے جلد ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب تمام تر یہ نشان جو متی کی انجیل کے اندر بیان کیے ہیں یا بیان کیے گئے ہیں پورے ہو جائیں گے تو خداوند یسوع المسیح آ جائیں گے۔ تو سمجھ لیجئے گا کہ جب یہ نشان مکمل ہو رہے ہیں، پورے ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، تو خداوند یسوع المسیح کی جو آمد ہے، خداوند یسوع المسیح کا جو آنا ہے وہ بالکل نزدیک ہے، اور خداوند یسوع المسیح آنے والے ہیں۔ اور جب ہم اہل اسلام کے حوالہ سے تھوڑی سی تحقیق و تفتیش کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو اہل اسلام والے ہیں انہوں نے بھی اپنی کتابوں کے اندر جو ہے اس جنگ کے حوالہ سے ذکر کیا ہے۔ یعنی میں مفسرین کی بات کر رہا ہوں جو اہل اسلام کے مفسرین ہیں، اور قرآن کے اندر بھی اور حدیث کے اندر بھی ہر مجدون کے حوالہ سے ذکر آیا ہے۔ بہت سارے جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں، اسلامی علماء و مشائخ ہیں، اسلامی اسکالرز ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جنگ جو ہے، جو ہر مجدون کی جنگ ہے، یہ بٹوین کرسچنز اور یہودی اور جو اسلامی ممالک ہیں ان کے درمیان لڑی جائے گی۔ یعنی جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہ ایک جگہ اکٹھے ہوں گے، ایک طرف ہوں گے، اور دوسری طرف جو ہیں یہودی اور مسیحی ہوں گے، اور ان کے درمیان جو ہے یہ ہر مجدون کی جنگ جو ہے ہر مجدون کے مقام کے اوپر لڑی جائے گی۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسلامی تاریخ تو یہ بھی بیان کرتی ہے، حدیثیں تو یہ بھی بیان کرتی ہیں کہ جو خداوند یسوع المسیح ہیں اس وقت آئیں گے، اور جب آئیں گے اس جنگ کے دوران تو وہ آ کر اہل اسلام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، اور اہل اسلام کی طرف سے جو ہے ہو کر لڑائی کریں گے۔ اور لڑائی کن کے ساتھ کریں گے؟ مسیحیوں کے ساتھ کریں گے، یہودیوں کے ساتھ کریں گے۔ اور اسلامی تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ جو ہے تاریخ سے مراد میری یہ ہے کہ اسلامی حدیث یعنی حدیثیں یہ بتاتی ہیں، اور جو اسلامی اسکولرز ہیں وہ بھی یہی جو ہے تفسیر کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ ہماری طرف ہوں گے، اور ہماری طرف سے جو ہے ہو کر وہ مسیحیوں کے ساتھ جو ہے جنگ کریں گے، یہودیوں کے ساتھ جنگ کریں گے، اور ہمیں فتح دلائیں گے، اور وہ خود بھی مسلمان ہو جائیں گے، اور پھر وہ زمین کے اوپر شادی کریں گے، اور پھر وہ 40 سال تک جو ہے زمین کے اوپر رہیں گے، اور ان کے بچے ہوں گے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسی کہانیوں کے اندر، ایسے افسانوں کے اندر کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی سچائی نہیں ہے، اور نہ ہی آپ نے کسی قسم کی جو ہے ایسی کہانیوں کے اوپر، ایسے افسانوں کے اوپر نظریں درنی ہے، اور نہ ہی آپ نے ایسے افسانوں کا اور نہ ہی ایسی کہانیوں کا یقین کرنا ہے۔ جو حقیقت ہے، جو سچائی ہے، اور جو حتمی اور جامعہ تعلیم ہے، اس سے میں نے پہلے سے ہی آپ کو آگاہ کر دیا ہوا ہے، اور میں نے آپ کو آج ڈیٹیل کے ساتھ بائبل مقدس میں سے، بائبلی تاریخ میں سے ہر مجدون کے حوالہ سے بتایا ہے کہ ہر مجدون کا مقام کہاں ہے، اور ہر مجدون کے معنی کیا ہیں، اور یہ جنگ کب ہوگی، اور یہ جنگ جو ہے کس مقام کے اوپر ہوگی، اور یہ جنگ جو ہے اسے کون لیڈ کرے گا، اور یہ جنگ جو ہے کس کے ساتھ ہوگی۔ تو میرا یہ کامل ایمان ہے کہ آج کے اس پیغام کے وسیلہ سے آپ نے کتاب مقدس کو بہتر سے بہتر طور پر سیکھا ہوگا، بہتر طریقے سے جانا ہوگا، اور میری دعا ہے کہ خداوند آپ کو برکت دے اور اپنے چہرے کے نور کو آپ سب پر جلوہ گر فرمائے۔ اور
میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، میں آپ کو اس حوالہ سے جو ہے ابھارتا ہوں خدا کا خادم ہونے کے ناطے۔ اگر آپ نے ابھی تک اپنا دل جو ہے خداوند یسوع المسیح کو نہیں دیا تو آج ہی اپنا دل جو ہے یسوع کے نام کر دیں، آج ہی اپنے آپ کو یسوع کے نام جو ہے لگا دیں، اور آج ہی خداوند سے کہیں کہ خداوند میں بڑا گناہ گار ہوں، میں بڑا بد کردار ہوں، خداوند میں چھوٹا انسان ہوں، خداوند میں باتوں باتوں میں گناہ کرتا ہوں، تو خداوند آپ کو قبول کرے گا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کتاب مقدس کا فرمان ہے اگر تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، اپنے دلوں کو سخت نہ کیجیے گا، اپنے دل کو خداوند کے حضور انڈیل دیجیے گا اور خداوند سے کہیے گا کہ خداوند میرے دل کے اندر آ اور میرے دل کے اندر آ کر جو ہے ٹھہر جا، خداوند میرے ساتھ بول اور میرے ساتھ کلام کر، خداوند میں اپنی زندگی تیرے نام کرتا ہوں، تیرے نام کرتی ہوں، خداوند پاک خدا مجھے اپنے رستوں پر چلنے کی توفیق دے۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ میرا یہ کامل ایمان ہے کہ آج کے پیغام کے وسیلہ سے آپ نے بہت برکت پائی ہوگی، یسوع مسیح کے عظیم نام میں آمین۔ God bless you۔